السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ آج انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ ڈاؤٹ، یہ کنفیوژن اس ویڈیو کے ذریعے دور ہو جائے گی۔ مرغی کا پوٹا دور حاضر میں بہت ہی کثرت کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے، لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس ڈر سے نہیں کھاتے ہیں کہ شاید کہ غلط ہوگا، تو ان کا بھی ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے گا، اور جو لوگ کھاتے ہیں ان کا بھی ڈاؤٹ آج کلیئر ہو جائے گا کہ کھانا صحیح تھا ہمارے لیے یا غلط تھا۔ سب سے پہلے جان لیں کہ مرغی کا پوٹا ہوتا کیا ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، مرغی کا پوٹا اس کو بولتے ہیں جس میں جو مرغی دانہ کھاتی ہے، چنتی ہے، تو اس کا جو غلاظت ہوتا ہے یعنی پاخانہ جو ہوتا ہے اسی پوٹے ہی میں اکٹھا ہوتا ہے، یعنی گندگی اس پوٹے میں اکٹھا ہوتی ہے۔ تو کیا اب اس صورت میں اس مرغی کو کھانا درست ہے یا نہیں درست ہے؟ شریعت کا کیا نقطہ نظریہ ہے؟ تو مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے، بغیر کسی دشواری کے آپ اسے کھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو مرغی کا پوٹا ہوتا ہے اس پر ایک باریک سا چمڑا لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی باریک سی پرت لگی ہوئی ہوتی ہے، جس پر ہی جا کے مرغی کی جو گندگی ہوتی ہے وہ اکٹھا رہتی ہے۔ کھانے سے پہلے اس چمڑے کو نکال دیں، اس کے بعد میں وہ جو مرغی کا پوٹا ہے بالکل گوشت کی موافق ہو جائے گا، پھر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر مرغی کا پوٹا کھا سکتے ہیں تو اوجھڑی کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ مرغی کا پوٹا کھانا جائز اور اوجھڑی کھانا مکروہ تحریمی کیوں ہے؟ اوجھڑی میں بھی گندگی اکٹھا ہوتی ہے جانور کی، اور پوٹے میں بھی، ایک صحیح ایک غلط کیوں؟ تو جن کا یہ ڈاؤٹ ہے کہ اوجھڑی کھانا کیوں منع کیا گیا وہ بھی سن لیں کہ جو مرغی کا پوٹا ہوتا ہے اس پر ایک باریک پرت جو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس پرت کو، اس چمڑے کو اگر نکال دیا جائے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی گندگی جو ہے اسی چمڑے کے ہی اوپر رہتی ہے، نہ کہ اس کے نیچے والے گوشت پر جاتی ہے۔ جب اس چمڑے کو نکال دیا جاتا ہے تو پھر وہ مرغی کا پوٹا جو ہوتا ہے بالکل گوشت کے ہی طرح ہو جاتا ہے، یعنی وہ بالکل گوشت ہی بن جاتا ہے، گندگی اس کی نکل چکی ہوتی ہے۔ اور اوجھڑی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر کوئی باریک سی پرت نہیں لگی ہوئی ہوتی ہے، نہ کوئی باریک سا چمڑا لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو نکال دیا جائے تو بالکل وہ گوشت کے جیسا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اوجھڑی کو کھانا مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگ علماء کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اس تعلق سے کہ اوجھڑی کو کھانا غلط کہتے ہیں۔ وہ لوگ یہ جان لیں کہ اس کے ذریعے جو آپ اوجھڑی نہیں کھاتے ہیں، اس کے ذریعے علماء کا بہت بڑا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے علماء کو بہت دولت نہیں مل جاتی ہے۔ علماء اس لیے آپ کو منع کرتے ہیں تاکہ آپ گندگی سے دور رہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر کھانا آپ کھا رہے ہوں اور کھانے میں اگر آپ کو بال مل جاتا ہے تو گھن محسوس ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ انسان اس کھانے کو کھاتا ہی نہیں ہے، اس کو گھن محسوس ہونے لگتی ہے، دوسرا کھانا دوسرے تھالی میں لے کر کھاتا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ بال اگر کھانے میں گر جائے تو آپ گھن محسوس کرتے ہیں، اور جس میں گندگی ہی بھری ہوئی ہو اس کو کھانے سے گھن کیوں نہیں محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے علماء نے منع فرمایا ہے کہ اس میں گندگی لگی رہتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو کھانے کے تعلق سے جو گندگی ہوتی ہے جس کو اسلام نے منع فرما دیا ہے اس سے بھی دور رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی گندگی سے بھی دور رہیں۔